جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے، یعنی روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اللہ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رکھتا ہے، اور روزہ عذاب قبر سے بچاتا ہے، دنیاوی تکالیف اور پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے، لیکن اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اپنے روزے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو پھر ظاہر ہے یہ روزہ انسان کو اللہ کے عذاب سے اور دنیاوی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کن چیزوں سے یہ ڈھال ٹوٹ جاتی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا۔ اس میں ایک چیز تو کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی، بد نظری، اور دوسری چیز ہے زبان۔ زبان بڑی سخت چیز ہے، اس کی حفاظت ہر انسان پر لازم ہے، خاص طور پر روزے کی حالت میں تو اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی، جو شخص مجھے ضمانت دے دے، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے دو جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اس کی، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یعنی شرمگاہ، فرمایا اس کی اگر کوئی شخص مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی یہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے دو ٹکڑے ہیں انسانی جسم میں، ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ، فرمایا ان کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دے اور ضمانت دے دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت پہنچا دوں گا۔ اب یہ زبان، اس کی حفاظت سب سے زیادہ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گلا شکوہ کرنے سے، تہمت لگانے سے اور گالیاں دینے سے، اپنی اس زبان کی حفاظت روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ ضروری ہے، ویسے بھی یہ فرض ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ میرے محترم دوستو، حدیث میں آتا ہے، آپ حضرات سن چکے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر کسی روزہ دار کو گالی دے تو وہ یہ کہہ دے انی امرؤ صائم، میں تو روزہ دار ہوں، یعنی تم بھی خاموش ہو جاؤ اور مجھ سے بھی کوئی توقع نہ رکھو کہ میں تمہیں کوئی جواب دوں گا یا تم سے جھگڑا کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک دشمن آیا اور اس نے آ کر گالیاں دینا شروع کر دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکراتے رہے، ہنستے رہے۔ جب اس نے گالیوں کی انتہا کر دی تو آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جواب دیا۔ جو ہی آپ نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، ٹھہرے رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر چلے گئے، پیچھے بھاگے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر، جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم چپ ٹھہرے ہوئے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے زبان کھولی اور جواب دینا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ فرشتہ واپس چلا گیا اور سارا معاملہ آپ کے اوپر ڈال دیا گیا، تو پھر میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہاں ٹھہرا رہوں، میں بھی چل دیا۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی گالی دے رہا ہے آپ خاموش رہیں، آپ کا دفاع فرشتے کریں گے، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دور ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو مزاج یہ بن گیا، اگر کوئی ایک سنائے گا تو ہم جب تک 10 نہ سنائیں ہمیں سکون نہیں ملتا، جی اس نے یوں کہا میں کیوں چپ رہوں جی۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بڑی تفصیلات ہیں اس میں۔ ایک واقعہ، ایک عورت شام کے وقت روزے کی حالت میں نڈھال ہو گئی، اس کا سانس اکھڑنے لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بتایا
تو آپ نے فرمایا کہ برتن اس کے آگے کرو اور اس کو کہو منہ میں انگلی ڈال کر قے کرے۔ چنانچہ اس نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے تھے۔ فرمایا کہ اس نے کسی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، قرآن پاک میں آ گیا۔ تو یہ گوشت کے وہ ٹکڑے ہیں جو اس نے غیبت کر کے اپنے اندر ڈالے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف اور اذیت ہو رہی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، خاص طور پر خواتین کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ غیبت نہ کریں، لیکن آج کل عورتوں کے مقابلے میں ہم مرد جو ہے وہ کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ جہاں بھی بیٹھیں گے غیبت اور بہتان بازی اور تہمت یہ چیزیں چلتی ہیں۔ مردوں کو بھی ان سے بچنا چاہیے، خواتین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ خاص طور پر روزہ ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کو اپنی اس زبان کی بے احتیاطی سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور توڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اپنے روزے کی خاص طور پر حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔